بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اصول فقہ کا کورس چل رہا تھا تو ہم مصادر شریعت کی بات ڈسکس کر رہے ہیں۔ مصادر شریعت میں کچھ مصادر کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، جن میں سے اجماع، قیاس وغیرہ اہم مصادر شریعت تھے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہماری مصادر شریعت کی جو بات ہے یہ مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے۔ تو ہم نے کچھ بنیادی مصادر کا تذکرہ کیا تھا سب سے پہلے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ پھر ہم نے کہا کچھ ثانوی مصادر ہیں، سیکنڈری سورسز ہیں۔ ان سیکنڈری سورسز کی بحث ہم ڈسکس کر رہے تھے، جن میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا اجماع کو، کنسنسس، ایگریمنٹ آف مسلم اسکالرس آن اے پرٹیکولر لیگل ایشو۔ دوسرا کیا ہے؟ قیاس، اینالوجیکل ڈیڈکشن جسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کچھ اور اصولوں کو، جن میں ایک مصلحت یعنی مصلحت مرسلہ، اس کے علاوہ مصلحت مرسلہ جسے پبلک انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سد الذرائع کو ڈسکس کیا، بلاکیج آف مینز۔ اس کے علاوہ ہم نے استحسان کو ڈسکس کیا کہ ہم نے کہا تھا کہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے، معاصر علماء کا، کہ یہ استحسان وہی ہے جو ہمارے یہاں قانون میں جسے ایکوٹی کا کانسیپٹ کہتے ہیں۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے شرائع من قبلنا اور اس کے علاوہ کچھ اور مصادر۔ شرائع من قبلنا کا تعلق جو ہے وہ ان مصادر شریعت سے ہے جو نقل سے متعلق ہیں، روایت سے متعلق ہیں۔ یعنی کچھ مصادر کا تعلق جو ہے ان کا عقل سے ہے، یعنی ان میں عقلی اعتبار سے غور کیا جاتا ہے، اور کچھ مصادر شریعت کا تعلق جو ہے وہ نقل سے ہے، یعنی ان میں نقلی اعتبار سے غور کیا جاتا ہے۔ شرائع من قبلنا جو ہے اس کی 4 صورتیں ہیں۔ شرائع من قبلنا سے مراد پچھلی شریعتیں، سابقہ شریعتیں، جیسا کہ ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موجود ہے، شریعت موسوی جسے کہا جاتا ہے، تورات کی صورت میں۔ قرآن مجید بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ پہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی۔ تو آج بھی بائبل ہمیں ملتی ہے۔ بائبل بیسیکلی 3 کتابوں کا مجموعہ ہے، تورات پلس زبور پلس انجیل۔ تو اصل جو شریعت ہے یا شرعی احکام ہیں وہ تورات کے اندر ہیں، اور تورات کی ضخامت کافی بڑی ہے، یعنی اپنے سائز میں تورات کافی بڑی کتاب ہے۔ زبور جو ہے وہ بیسیکلی حمد کے ترانے ہیں، یعنی اس میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا ہے، اس میں کوئی احکامات وغیرہ نہیں ہیں۔ اور انجیل کا جو غالب کانٹینٹ ہے، یعنی اکثر و بیشتر جو بڑا ٹاپک ہے، موضوع ہے انجیل کا، وہ مواعظ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ ہیں، یعنی ان کی واعظ و نصیحت ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کی اصلاح کے لیے، خاص طور پہ ان کے اخلاقی جو ان کے اندر گراوٹ پیدا ہو گئی تھی، اس کے لیے وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ تو وہ نئی کوئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کی گمی ہوئی، گم شدہ بھیڑوں کی تلاش کے لیے آیا ہوں، جنہوں نے حق کے راستے کو گم کر دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بھی گویا کہ تورات کی شریعت کو ہی فالو کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ تقریباً بنتا ہے 13 سے 1400 قبل مسیح۔ یہ تقریباً ٹائم پیریڈ بنتا ہے 1300 سے 1400 BC۔ مطلب ایگزیکٹلی تو ہم نہیں کہہ سکتے، راؤنڈ اباؤٹ یہی ہے۔ تو اس عرصے کے اندر یعنی 1300-1400 سال تک جو شریعت رہی ہے غالب طور پہ دین اسلام کی، وہ یہی موسوی شریعت رہی ہے، یعنی تورات کی شریعت جسے ہم کہتے ہیں۔ تو آج بھی چونکہ تورات ہمارے پاس موجود ہے اور مختلف زبانوں میں پبلش ہوتی ہے، جیسا کہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ مل جاتا ہے۔ یہاں لاہور سے انارکلی سے بائبل سوسائٹی نے اس کو پبلش کیا۔ تو شرائع من قبلنا، پچھلی جو شریعتیں ہیں ان کے اندر جو اللہ کا حکم ہے اس کی شرعی حیثیت ہمارے لیے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے۔ تو پچھلی شریعتوں کے جو احکامات ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔
ایک وہ ہیں کہ جن کا ذکر پچھلی شریعتوں میں بھی آ گیا اور ہماری شریعت نے ان کی تائید کر دی، یعنی اب ہم اپنی شریعت کے پرسپیکٹو میں، محمدی شریعت کے پرسپیکٹو میں پچھلی شریعتوں کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں، ان میں آنے والے احکامات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اگر پچھلی شریعتوں میں ایک حکم آ گیا، جیسے وہاں پہ توحید کا اس بات ہے، توحید کا اس بات آج بھی ہمیں مل جاتا ہے پچھلی کتابوں میں، اگرچہ قرآن مجید کا بیان یہی ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو ہے وہ تبدیلی ہو چکی ہے، ان کے ماننے والوں نے ان کے حروف کو بدل دیا، ان کے معنی کو بھی بدل دیا، ان میں تحریف کر دی، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ پچھلی جو کتابیں ان کا لفظ بدل گیا، تبدیلی ہو گئی ہے، وہ اس طرح سے محفوظ نہیں رہیں جیسا کہ وہ نازل ہوئی تھیں، لیکن یہ ہے کہ کل کی کل تبدیل ہو گئیں تو یہ کہنا بھی مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمیں جو آج بھی بائبل پبلش ہوتی ہے مختلف زبانوں میں، انگریزی میں، اردو میں، عربی میں، اس میں ہمیں کچھ احکامات ایسے ملتے ہیں کہ جن کی تائید ہماری شریعت سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے توحید کا اس بات ہے، نماز کا حکم ہے، ٹھیک ہے، قربانی کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ روزے کا حکم ہے۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جو پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھے اور ہماری شریعت میں بھی ان احکامات کو باقی رکھا گیا، لیکن ہماری شریعت نے آ کے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں پہ، یعنی پچھلی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرض کی تھی اور تمہاری شریعت میں بھی، اور تم پر بھی یہ فرض کی گئی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا کیا کیا گیا؟ فرض کر دیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، اب قرآن نے خود کہہ دیا نا کہ پچھلی شریعتوں میں بھی روزہ رکھنا کیا تھا؟ فرض تھا، ٹھیک، تم پہ بھی فرض ہے اور پہلوں پہ بھی یہ فرض تھا۔ تو اگر ہماری شریعت میں پچھلی شریعت کا کوئی حکم بیان ہو جائے، ایک حکم پچھلی شریعت میں بھی ہے جو پچھلی اقوام تھیں ان پہ فرض تھا، لیکن ہماری شریعت نے آ کے اس حکم کی تائید کر دی اور کہا کہ تم پہ بھی فرض ہے، تو یہ تو ہم لیں گے، ظاہری بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ اب ہماری شریعت کا بھی ایک حکم ہے، پچھلی شریعتوں کا بھی ایک حکم ہے، ہماری شریعت کا بھی ایک حکم ہے، تو ہم اس کو اپنی شریعت کا حکم ہونے کی حیثیت میں لیں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ ہماری شریعت نے آ کے پہلی شریعت کے کسی حکم کی تنسیخ کر دی ہو، یعنی اس کو منسوخ قرار دے دیا ہو، ٹھیک ہے، تو اب ظاہری بات ہے ہماری شریعت نے جب اس کو منسوخ قرار دے دیا تو اب ہم پچھلی شریعت کے حکم کو نہیں لیں گے۔ جیسے سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی جو ہے وہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ قرآن مجید میں ہم سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، تو یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن یہ ہے کہ ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، ہماری شریعت میں یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی طرح مال غنیمت کو لے لیں، مال غنیمت، مال غنیمت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی جو شریعتیں تھیں ان میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، پچھلی شریعتوں میں مال غنیمت جائز نہیں تھا، حرام تھا، لیکن ہماری شریعت میں مال غنیمت کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو اگر ہماری شریعت نے پچھلی شریعت کا حکم بیان کیا اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ پچھلی شریعت میں یہ تھا لیکن اس شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حکم ہے، تو ہم ظاہری بات ہے اپنی شریعت کا حکم لیں گے، ہم پچھلی شریعت کا حکم نہیں لیں گے، کیونکہ وہ منسوخ حکم ہے۔ ہماری شریعت نے بتا دیا کہ ہماری شریعت میں وہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ تیسرا کیا ہے؟ تذکرہ، کہ ہماری شریعت میں ذکر ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، سب ہماری شریعت کے اعتبار سے یہ ساری قسمیں چل رہی ہیں۔ ہماری شریعت نے پچھلی شریعت کے کسی حکم کی تائید کر دی، ہماری شریعت نے پچھلی شریعت کی کسی حکم کو منسوخ کر دیا، ہماری شریعت میں پچھلی شریعت کا کوئی حکم بطور قصے کے بیان ہو گیا، ذکر کے طور پہ آ گیا،
اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی تھی، کیا؟ ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، اور اسی طرح آگے قرآن نے کہا والجروح قصاص، زخموں کا بھی قصاص ہوگا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھی تھی۔ اب آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، زخم کے بدلے زخم، جان کے بدلے جان، اللہ تعالیٰ نے تو بطور تذکرہ کیا ہے نا کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ چیز فرض تھی، تو کیا ہماری شریعت میں بھی یہ فرض ہے؟ تو ہماری شریعت میں بھی یہ فرض ہے، یہ حکم اسی طرح سے ہے، لیکن اس میں اختلاف ہو گیا کہ ہماری شریعت میں یہ حکم کیسے ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ قصاص کا حکم کیسے ثابت ہوا۔ تو حنفیہ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی ایک جماعت، ان کی ایک جماعت، یہ سب نہیں، ان کی ایک جماعت، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں میں یہ حکم جس طرح سے ثابت تھا، اسی لیے یہ حکم ہمارے لیے بھی ثابت ہوتا ہے، اگرچہ ہماری شریعت نے اس طرح سے بیان نہیں کیا کہ پہلوں پہ وہ فرض تھا تو تم پہ بھی فرض ہے، یہاں پہ بطور تذکرہ آ گیا، بطور واقعے کے بیان ہوا۔ اب اس کا ذکر اگر بطور واقعے کے آ گیا تو اب وہ ہمارے حق میں فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تو حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ ہمارے حق میں فرض ہے، لیکن مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی ایک دوسری جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے حق میں فرض نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں کے حکم کے طور پہ اس کو بیان کیا۔ ہماری شریعت میں یہ اس وقت فرض ہوگا جب ہماری شریعت سے کوئی دلیل آ جائے گی، ہماری شریعت سے جب کوئی دلیل آ جائے گی کہ یہ ہمارے حق میں فرض ہے۔ ہماری شریعت میں اگر اس کو پچھلی شریعت کے حوالے سے بطور ایک واقعے کے بیان کر دیا گیا تو صرف اس بیان سے وہ ہمارے لیے فرض نہیں ہو جاتا کہ پچھلی شریعتوں کے لیے یہ چیز فرض تھی، صرف اس بیان سے وہ چیز فرض نہیں ہو جاتی، کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو ہماری شریعت میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ جیسے اصحاب کہف کے واقعے میں آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا 300 سال اور کچھ عرصے کے بعد، وہ پورا واقعہ جن لوگوں نے سورہ کہف پڑھی ہے ان کے سامنے ہے، پھر وہ دوبارہ وہاں جا کے جو ہے وہ سو گئے اسی غار میں جہاں انہوں نے اتنا عرصہ گزارا تھا۔ لوگوں پہ جب ان کا معاملہ کھلا تو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ اللہ کے اولیاء میں شمار کیا، تو اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے، لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اور بعض لوگ کہنے لگے کہ جی ہم یہاں پہ ایک عمارت بنائیں گے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ پچھلی شریعتوں کا جو ذکر ہوا ہے قرآن میں وہ ہمارے حق میں بھی حجت ہے، صرف اس کا ذکر، تو پھر قبر کے اوپر مسجد بنانا جائز ہو جائے گا۔ پھر یہاں تک نہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے بچے کو قتل کر دیا، تو اب ایک عام آدمی کیا بچے کو قتل کر سکتا ہے؟ پھر لوگ عجیب و غریب قسم کے استدلال کرتے ہیں۔ چہرے کے پردے کے اوپر یعنی فیس کورنگ کے اوپر میں نے کچھ آرٹیکلز لکھے کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ فیس کورنگ لازم ہے، بلکہ اس کے اوپر میری ایک مستقل کتاب ہے، چہرے کا پردہ واجب، مستحب یا بدعت۔
تو اس کو آپ گوگل کریں تو آپ کے سامنے آ جائے گی کہ چہرے کا پردہ واجب ہے یا مستحب ہے یا بدعت ہے، کیا ہے، یعنی اوبلیگیٹری ہے، ریکمینڈڈ ہے، یا پھر یہ کوئی انوویشن ہے۔ یہ تینوں قسم کے نقطہ نظر ہمیں ملتے ہیں، خاص طور پہ متجددین میں یہ تیسرا نقطہ نظر ملتا ہے کہ وہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب وہ استدلال کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جیسے دیکھیں قرآن میں سورہ مریم میں ہے فتمثل لها بشرا سویا، کہ حضرت جبریل جو ہے وہ حضرت مریم کے پاس آ گئے ایک انسانی صورت میں، تو حضرت مریم نے تو ان سے پردہ نہیں کیا۔ تو اس طرح سے لوگ عجیب و غریب قسم کے پھر استدلال کرتے ہیں۔ تو پچھلی شریعتوں کے قصص جو ہیں، واقعات بڑی تعداد میں ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اگر آپ ان قصوں سے جو ہے یہ ثابت کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بطور قصہ کے بیان کیا ہے، پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات کو، ان سے ہم اپنے لیے شریعت اخذ کرنا شروع کر دیں ان قصوں سے، جبکہ اللہ کا مقصود جو ہے وہ قصہ بیان کرنا تھا، ہمارے لیے کوئی شریعت بیان کرنا نہیں تھا اس واقعے سے۔ لیکن اگر ہم ان سے شریعت اخذ کرنا شروع کر دیں گے تو عجیب و غریب قسم کے احکامات شریعت محمدیہ میں ثابت ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جن کی نفی ہوگی خود شریعت کی دوسری نصوص سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور احادیث سے۔ تو اس لیے موقف جو ہے وہ یہی درست ہے، یہی موقف درست ہے کہ یہ احکامات جو قرآن مجید میں آ گئے بطور ایک قصہ کے، بطور ایک ذکر کے، تو وہ ہمارے حق میں حجت نہیں ہے۔ ہمارے حق میں تب وہ حجت بنتے ہیں جب ہماری کسی دلیل سے وہ ثابت ہو جائیں، کتاب و سنت کی کسی نص سے، یا کتاب و سنت کی کسی نص کے معنی اور مفہوم سے وہ ثابت ہو جائیں کہ وہ ہمارے حق میں حجت بن رہے ہیں، پھر وہ ثابت ہوتے ہیں۔ صرف بطور تذکرہ ان کا آ جانا ہماری نصوص میں تو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے حق میں حجت مانیں، ان شرعی احکام کو۔ تو یہی رائے جو ہے وہ درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بطور قصہ کے بیان کیا، اور اللہ کا اصل مقصود جسے منشأ متکلم کہتے ہیں وہ بھی پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات بیان کرنا ہے، نہ کہ شریعت کا بیان۔ شریعت کے بیان کا قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے جس کو ہم نے قواعد اللغوی عربیہ میں ڈسکس کیا۔ پھر اس سے پہلے ہم نے جب قرآن کی بات کی تھی، قرآن کو بطور مصدر شریعت کے ہم نے ڈسکس کیا تو اس نے ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن میں شرعی حکم بیان کرنے کا ایک انداز ہے، ایک معروف انداز اور اسلوب ہے۔ اس معروف انداز اور اسلوب میں حکم شرعی بیان ہوگا تو ہم اس کو حکم شرعی سمجھیں گے، ورنہ وہ حکم شرعی نہیں ہے، وہ ایک واقعے کا بیان ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کے بیان میں مختلف حکمتیں پوشیدہ تھیں، کیونکہ اس وقت ظاہری بات ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو عرب معاشرے میں، خاص طور پہ مدینہ کے اندر، مدنی قرآن میں، تو یہود کو بھی مخاطب کیا گیا کیونکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے۔ ان کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، پھر بعد میں وہ خیبر میں چلے گئے۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ چوتھی صورت یہ ہے کہ ہماری شریعت میں وہ غیر موجود ہوں، تو یہ حجت ہے، یہ حجت نہیں ہے، یہ بھی حجت نہیں ہے راجح قول کے مطابق، اور جو غیر موجود ہیں ہماری شریعت میں وہ بھی حجت نہیں ہے۔ یعنی وہ احکامات جو پچھلی شریعتوں میں تو ہیں لیکن ہماری شریعت میں ان کا ذکر بھی نہیں آیا۔ ہم جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں پچھلی قوموں پہ یہ چیزیں فرض کی گئی تھی، یا ان کے لیے یہ احکامات نازل ہوئے تھے، تو ہمارے حق میں کیا ہیں وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ تمام اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پچھلی شریعتیں کیا ہو چکی ہیں؟ پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اصلاً یہ منسوخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ان کے تمام احکامات کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے ایک ہی شریعت ہے، اور وہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جامع اور کامل ہے، کمپریہنسو ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی بات میں کہ اسے پچھلی شریعتوں سے کوئی دلیل پکڑنی پڑے، اسے اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ ہم غامدی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ مصادر شریعت کو بیان کرتے ہیں
تو ان کے ہاں مصادر شریعت کی ترتیب کیا ہے غامدی صاحب کے ہاں؟ وہ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ فطرت ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ فطرت کے حقائق، یعنی کچھ دین ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھ دیا ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں سنت ابراہیمی. پھر کچھ دین ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے، جسے وہ سنت ابراہیمی کہتے ہیں، اور وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا. تیسرا مصدر سورس آف شریعہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی کتابیں، سابقہ کتب، سابقہ آسمانی صحائف، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں بھی اللہ کا حکم موجود ہے. جیسے میوزک کے اوپر جب ان کا جو آرگن ہے، مجلہ ہے ماہنامہ اشراق، اس میں بحث کی گئی کہ میوزک حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو سابقہ آسمانی صحائف سے انہوں نے استدلال کیا، زبور سے استدلال کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے پاس تو ایسے ایسے انسٹرومنٹس تھے، آلات موسیقی تھے کہ جن کو بجا کے وہ حمد کے ترانے جو ہے وہ گایا کرتے تھے. تو وہ سابقہ آسمانی صحائف سے استدلال کرتے ہیں یہاں پہ. یعنی ہماری شریعت میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اسی طرح جب مصوری کا بیان آیا، تو سابقہ آسمانی صحائف میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں کے مجسمے بنوائے تھے، فرشتوں کے مجسمے. تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مجسمہ سازی جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ سابقہ شریعتوں میں یہ جائز تھی. تو غامدی صاحب یہاں پہ، یعنی اہل سنت جو ہے، یہاں پہ اہل سنت کا بیان کیا ہے؟ سب کا اتفاقی بیانیہ کیا ہے اہل سنت کا؟ کہ یہ حجت نہیں ہے. لیکن غامدی صاحب اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو لیتے ہیں، یا غامدی اسکول آف تھاٹ میں اس کو استدلال کی بنیاد بنایا جاتا ہے. صحیح بات ہے، ان کی اپروچ ایک ماڈرن اپروچ ہے، ماڈرنسٹ والی اپروچ ہے، تو اس لیے وہ اس کو لیتے ہیں. چوتھے نمبر پہ وہ آ کے کہتے ہیں جی قرآن مجید. تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید سے اللہ کے دین کا آغاز نہیں ہوا، قرآن مجید تو اللہ کے دین کی آخری کتاب ہے. یہ ان کا بہت معروف جملہ ہے جو ان کے بیانات میں آپ کو ملے گا. وہ کہتے ہیں یہ تو چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، دین تو یہاں سے بیان ہونا شروع ہوا ہے. یعنی کچھ دین اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا، سب انسانوں کی فطرت میں موجود ہے. کچھ دین یہاں سنت ابراہیمی میں آ گیا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس پہ تینوں بڑے سیمیٹک ریلیجنز وہ متفق ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ آ گیا کچھ دین، یعنی وہ گلوبل دین بن گیا، کیونکہ اس کو تینوں ماننے والے ہیں. حضرت ابراہیم پہ تو سب کا اتفاق ہے. پھر اس کے بعد سابقہ آسمانی صحائف میں کچھ دین بیان ہو گیا. اب سابقہ آسمانی صحائف کا دین تو وہ تو یہود و نصارہ تو مانتی ہیں، مسلمان بھی مان لیں گے تو وہ بھی متفق علیہ دین بن جائے گا. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ قرآن مجید آتا ہے. چوتھے نمبر پہ تو قرآن دین کی آخری کتاب ہے، یعنی قرآن نے دین کو شروع نہیں کیا. ہمارا بیانیہ کیا ہے کہ قرآن دین کی پہلی اور آخری کتاب ہے. کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا. اب جو دین باقی ہے، اب جس دین پہ عمل مطلوب ہے، اب اللہ تعالیٰ جس دین کو راہ نجات کے لیے بنیاد اور معیار بنا رہے ہیں، اس دین کی پہلی اور آخری کتاب قرآن مجید ہے. ویسے تو دین ظاہری بات ہے، اللہ کا دین تو حضرت آدم سے شروع ہوا نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور اللہ کی کتابیں تو ہر دور میں آتی رہی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. وہ تو تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، سب اس کا اقرار کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دین کی بنیاد پہ آخرت میں نجات ہونے والی ہے، جس دین کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں اب اس ٹائم پیریڈ میں، تو وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، کہ جس میں قرآن پہلی کتاب بھی ہے اور آخری کتاب بھی ہے. اس دین اسلام میں سابقہ کتب کی اہمیت وہ نہیں ہے کہ جی آپ سارا معاملہ یہاں سے شروع کریں اور قرآن کو چوتھے نمبر پہ لے آئیں. نہیں، وہ دین شروع ہی قرآن سے ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ دین ابراہیمی نہیں ہے، یہ دین موسوی نہیں ہے، یہ دین عیسوی نہیں ہے. وہ سب ادیان تھے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ادیان تھے، مذاہب تھے، کتابیں تھیں، لیکن اپنے اپنے وقت کے لیے تھیں. بعد میں ان ادیان کو منسوخ کر دیا گیا. اب واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد، بعثت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد، اب جنت میں داخل ہونے کا دروازہ صرف اور صرف یہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. بس باقی سارے دروازے بند ہو گئے.
اس سے پہلے باقی دروازے بھی کھلے تھے. تو یہ بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے ہماری بحث شرائع من قبلنا کی بحث. اس کے بعد ثانوی مصادر میں ایک بحث ہے عرف کی. عرف، کسٹم، رواج. ہمارے ہاں جو انگلش لا ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسٹم، خاص طور پہ برٹش لا، یو کے لا کے اندر کسٹم جو ہے وہ آپ کو ایک بہت بڑا سورس آف لا نظر آتا ہے. برطانیہ میں عام طور پہ جو قوانین ہیں وہ لکھی ہوئی نہیں ہیں، وہ ریٹن نہیں ہیں. زیادہ تر ان کے ہاں جو قوانین ہیں یا قوانین کی ایک بڑی تعداد ان کے ہاں کیا ہے، اس کو وہ کسٹم لا کہتے ہیں. وہ رواج میں ہے، لوگوں کی پریکٹس میں. تو ماڈرن جو لا ہے اس کے اندر بھی کسٹم کی بڑی اہمیت ہے. اور ہمارا جو جسے ہم اسلامک لا کہتے ہیں یا ہمارے ہاں جو فقہ اسلامی جسے ہم اصطلاح میں کہہ دیتے ہیں، اس کے اندر بھی عرف کی بڑی اہمیت ہے. عرف جو ہے وہ کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے. تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مقامات پہ اور احادیث میں بھی عرف کو دلیل بنایا گیا. جیسے جب قسم کے کفارے کی بات ہوئی تو کہا گیا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ. اگر کسی نے قسم توڑ دی ہے تو وہ قسم کے کفارے کے طور پہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے. کیسا کھانا کھلائے؟ 10 روپے کا کھانا کھلائے، 50 کا کھلائے، 500 کا کھلائے. کھانا تو ظاہری بات ہے 1000 میں بھی کھلایا جا سکتا ہے، 2000 کا بھی کھلایا جا سکتا ہے. تو کہا گیا من اوسط ما، جو تم اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو نا، وہ متوسط درجے کا کھانا، وہ والا. اب ایک غریب آدمی اپنے اہل خانہ کو کیا کھلاتا ہے؟ دال روٹی کھلاتا ہے. اور ایک امیر آدمی اپنے اہل خانہ کو کیا کھلاتا ہے؟ گوشت کھلاتا ہے. تو ہر آدمی اپنے عرف کے حساب سے قسم کا کفارہ ادا کرے گا. یعنی وہ کیا کرے گا؟ جو اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کھانے کا اعتبار کرتے ہوئے ویسا کھانا غرباء اور مساکین کو کھلائے گا. یہ نہیں کہ خود تو اچھا کھاتا ہو اور غرباء اور مساکین کو جب کھلانے کے لیے یعنی کفارے کے طور پہ جب جو ہے وہ کھانا نکالے تو وہ اپنے ملازم کی حیثیت سے نکالے. یہ نہیں. تو یہاں عرف کا اعتبار کیا گیا. قسم کا کفارہ ادا کرنے والے کے عرف کا اعتبار کیا گیا. اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں، ان عورتوں کے لیے وَلَهُنَّ، ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں اس کی معنی جیسا کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. لہن ان کی حقوق ہیں، رائٹس ہیں. علیہن ان کی ذمہ داریاں ہیں. علی اوپر کے معنی میں آتے ہیں، رسپانسبلٹیز. ان عورتوں کے لیے حقوق بھی ہیں جیسا کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. بالمعروف، عرف کے مطابق، رواج کے مطابق. کچھ حقوق تو ہسبینڈ اینڈ وائف کے یا میاں بیوی کے شریعت نے متعین کر دیے، بیان کر دیے، کو لسٹ ڈاؤن کر دیا. لیکن تمام حقوق لسٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتے. بہت ساروں کو کیا کیا؟ عرف کے ساتھ مربوط کر دیا، رواج کے ساتھ. اب رواج کو دیکھو گے، مثال کے طور پہ کسی عورت کا جو ہے وہ حق مہر مقرر نہیں ہوا. اب حق مہر تو دینا ہے، طے نہیں ہوا، نکاح کرتے وقت حق مہر طے نہیں ہوا. تو اب اس عورت کا حق مہر کیا ہوگا؟ تو اس کو فقہا کیا کہتے ہیں؟ اس کا مہر مثل ہوگا. مہر مثل یعنی اس عورت کی خاندان میں دیکھا جائے گا کہ اس کی خاندان میں جب عورتوں کی شادی ہوتی ہے، لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، تو ان کا مہر کتنا مقرر کیا جاتا ہے. تو اس عورت کا بھی اتنا حق مہر ہوگا. اسی طرح سے مثال کے طور پہ ایک بہت مسئلہ آج کل کے مفتیان کرام کے پاس آتا ہے کہ کیا عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے؟ یعنی بیوی کے یا بہو کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے. یہ مسئلہ بہت زیادہ مفتیان کرام کے پاس آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں عرف کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز شریعت میں نہیں ہے تو بس ثابت بھی نہیں ہوتی. نہیں، بہت ساری چیزیں اگر عرف میں ہیں
تو خاص طور پہ احناف کے ہاں تو امام سرخسی یہ کہتے ہیں کہ جو چیز عرف میں ہو وہ ایسی ہے جیسے نص سے ثابت ہو، وہ تو عرف کو اتنی اہمیت دیتے ہیں احناف۔ لیکن بہرحال عرف کی اہمیت ہے، ایک چیز عرف میں اگر ثابت ہو رہی ہے تو وہ ثابت ہے، کیونکہ شریعت نے دیکھیں عرف کا اعتبار کیا، خاص طور پہ میاں بیوی کے حقوق میں اس کا اعتبار کیا۔ تو اگر ایک پورے معاشرے کا رواج یہ ہے کہ بہو جو ہے وہ اپنے ساس سسر کی جو ہے وہ خدمت کرے گی تو اس عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب یہ کہنا کہ جی آپ شریعت سے نص لا کے دکھائیں، تو یہ نص تو پھر شوہر کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اتنا کما کے دے۔ مطلب ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عورت کی ذمہ داری اگر ثابت کرنی ہے تو نص لے کے آئیں، تو اگر آپ نے شوہر کی ذمہ داری ثابت کرنی ہے تو وہ بھی تو نص سے ثابت کریں، پھر وہ عرف سے کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ آپ نے شوہر کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ جی وہ بجلی کا بل ادا کرے، وہ گیس کا کنیکشن لگوا کے دے، وہ واسا کے اور پی ٹی سی ایل کے بل ادا کرے، وہ اس کو ایسا ایسا جو ہے وہ مکان بنا کے دے، وہ ایسا ایسا اس کو فرنیچر خرید کے دے، وہ اس کو گھر میں جو ہے وہ سپلٹ اے سی لگوا کے دے، وہ اس کو گھر میں جو ہے وہ فریج رکھوا کے دے۔ اب نان نفقے کے اندر کیا یہ ساری چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں جو آج کل کے شوہر جو ہے وہ اپنی بیویوں کے حوالے سے ادا کرتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں آپ کو ان کی فہرستیں کوئی شریعت میں نہیں ملیں گی۔ تو جب شوہر سے آپ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جی وہ بیوی کی یہ ضرورتیں پوری کرے، یہ ضرورتیں پوری کرے، اور اس میں کوئی نص بھی موجود نہیں ہے، آپ صرف یہ کہتے ہیں بھئی حالات کا تقاضا ہے، بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی جس خاندان سے آپ لڑکی لے کے آئے ہو، اگر اس خاندان میں رواج یہ ہے کہ میڈ گھر میں رکھی جاتی ہے تو اپنی بیوی کو جو ہے وہ میڈ رکھ کے دو، ٹھیک ہے، شوہر کی استطاعت ہے تو وہ میڈ رکھ کے دے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ تو اگر عرف ہے کہ جس خاندان سے آپ لڑکی لے کے آ رہے ہیں اس کو میڈ فراہم کی جاتی ہے تو آپ اپنی بیوی کو میڈ فراہم کریں گے، شوہر کو ہم کہیں گے کہ وہ عرف کا لحاظ کرے، لیکن دوسری طرف عورت کو بھی تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے نا۔ جب عورت کے دینے کی باری آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نص لے کے آئیں، جب عورت کی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی نص لے کے آئیں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ساس سسر کی خدمت جو ہے وہ بہو کی ذمہ داری ہے؟ لیکن جب عورت کے لینے کی باری آتی ہے تو پھر آپ کے پاس بھی نص نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی نہیں رواج کو دیکھیں گے، کسٹم کو دیکھیں گے، عرف کو دیکھیں گے، خاندان کو دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے نہیں، اگر اعتدال ہمیں پیدا کرنا ہے تو ہمیں پھر دونوں طرف ہی عرف کو دلیل بنانا ہے، دونوں طرف ہی عرف کو دلیل بنانا ہے۔ میرا کراچی میں جانا ہوا تو کئی مذہبی نوجوانوں نے مجھے یہ بات کہی کہ ہمارے خاندان والے وہ چونکہ مذہبی ذہن نہیں رکھتے، اب میں کسی تحریک یا جماعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، کسی درس قرآن کے حلقے میں شمولیت کی وجہ سے میرا مذہبی ذہن ہو گیا، تو اب میں یہ چاہتا ہوں، یعنی وہ نوجوان یہ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دینی گھرانوں میں دینی لڑکیوں سے شادی کریں، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں بات کرتے ہیں تو ان کا دینی مذہبی ذہن تو نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی عورت کو گھر لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بوجھ اٹھا کے گھر لے آؤ۔ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیوں سوچ پیدا ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں کراچی میں مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ شوہر کے کپڑے دھوئے، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ شوہر کو کھانا پکا کے دے، کیونکہ کوئی نص ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مذہبی عورت جو ہے وہ یہ آگے سے مفتیان کرام کے فتوے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہتر ہے آپ ایک دنیا دار خاتون جو ہے وہ لے کے آئیں، کم از کم وہ گھر کا کوئی کام کاج تو کرے گی، کچھ آپ سے لے گی تو کچھ آپ کو ریٹرن بھی تو کرے گی۔ تو اب دیکھیں کہ اس سے سوسائٹی میں کتنا فساد برپا ہو رہا ہے کہ چند مفتیان کرام نے اپنے فتاویٰ کے اندر عرف کا دھیان نہیں کیا، عرف کا لحاظ نہیں کیا، تو ان کا فتویٰ کیا ہو گیا؟ غیر متوازن ہو گیا، اور اس سے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ سب اصول وہ ہیں کہ فتویٰ دیتے ہوئے ان کے لحاظ کرنے سے آپ کے فتویٰ میں توازن پیدا ہوگا، توازن پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، عرف جو ہے وہ اس کی دو قسمیں ہیں، ہر جگہ ہم عرف کو دلیل نہیں بنا سکتے، یہ بات درست ہے، ہر جگہ ہم عرف کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے
ایک تو بحث ہے عرف کی حجیت کی، اہم بحث ہے جس پہ ہم نے کچھ ڈسکشن کی ہے. ایک اس کی بحث ہے حجیت کی، ٹھیک ہے، کہ عرف حجت ہے. تو ہم نے کہا اس کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن میں ہیں کہ عرف حجت ہے، اس کے دلائل جو ہے وہ حدیث میں ہیں کہ عرف جو ہے وہ حجت ہے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ابو سفیان تو سردار ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن مجھے دیتے نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم لے لیا کرو ان کو بتائے بغیر، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے لیے اور اپنے بیٹے کی ضرورت کے مطابق تم لے سکتی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ چوری نہیں ہے. یعنی اپنے شوہر کے بٹوے سے نکال لیا کرو. اب یہ عرف ہے نا. دوسرا ہم نے کہا کہ فقہا سب کے سب عرف کو مانتے ہیں، کچھ زیادہ مانتے ہیں، کچھ کم مانتے ہیں. جیسے جو کم مانتے ہیں ان میں کون ہیں؟ شوافی ہیں اور حنابلہ ہیں، کیونکہ انہوں نے قیاس کا اور استحسان کا استعمال بہت کم کیا یا نہیں کیا. اور جنہوں نے قیاس اور استحسان کا استعمال بہت زیادہ کیا جیسے احناف اور مالکیہ، تو یہ دونوں عرف کو بہت زیادہ مانتے ہیں. یہ بھی مانتے ہیں لیکن یہ زیادہ مانتے ہیں اس کو. جیسے آپ کو بتایا کہ امام سرخسی کے ہاں تو جو چیز عرف سے ثابت ہے وہ ایسے جیسے نص سے ثابت ہے. دوسری بحث جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عرف کی اقسام ہے. یعنی عرف، ہر قسم کا عرف حجت نہیں ہے. عرف جو ہے وہ ایک وہ ہوتا ہے جو عرف صحیح ہے، اور ایک عرف وہ ہے جو عرف فاسد ہے. یہ حجت ہے، یہ حجت نہیں ہے. عرف صحیح کون سا ہے؟ جو شرع کے موافق ہو، شرع کے موافق ہو، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی نص کے خلاف نہ ہو، نص کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے. مالکیہ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ کسی قطعی دلیل کے خلاف نہ ہو، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ جی خبر واحد کی بھی خلاف نہ ہو. اور یہی بات ٹھیک ہے کہ کسی بھی نص کے خلاف نہ ہو، چاہے وہ قطعی دلیل ہے یا خبر واحد ہے، کسی بھی نص کے خلاف نہ ہو. وہ عرف صحیح ہے، وہ دلیل ہے، وہ حجت ہے. جو عرف تو فاسد ہے، یعنی کسی نص کے خلاف ہے یا شرع کے موافق نہیں ہے، تو وہ حجت نہیں ہے. مثال کے طور پہ بدعات جتنی ہوتی ہیں یہ سب بھی عرف ہی تو ہیں. بدعات تو عرف کسے کہتے ہیں؟ عرف رواج کو کہتے ہیں نا. ایک چیز ہے عادت. عادت جو ہے یہ فرد کی ہوتی ہے، اور عرف جو ہے یہ معاشرے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فرق ہے. عادت میں عادت فرق ہے، عرف معاشرے کا ہوتا ہے. تو بدعات بھی تو پورا معاشرہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جیسے اب سالگرہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے بسنت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے علماء کی ایک بڑی جو جماعت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عید میلاد النبی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں جو عرف میں ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ دلیل نہیں مانا جاتا. جو عرف کو مانتے ہیں وہ بھی ان کو دلیل نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عرف ہیں جو کہ عرف فاسد ہیں، شرع کے موافق نہیں ہیں، شرع کے کسی نص کے خلاف جا رہے ہیں یا شرع کے موافق نہیں. ٹھیک، تو اس لیے وہ اس کو حجت نہیں مانتے. تو بہرحال جو بھی عرف کو مانتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ان کے عرف دو قسم کا ہے، ایک عرف صحیح اور ایک عرف فاسد. تو وہ عرف صحیح کو مانتے ہیں، عرف فاسد کو نہیں مانتے. تو عرف جو ہے نا، خاص طور پہ جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں ان میں اب دیکھیں کہ کیسے ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جو اختلافات ہیں، خاص طور پہ جو کورٹس میں چلے جاتے ہیں، ان کو ختم کرنے میں بہت ممد اور معاون ثابت ہو سکتا ہے. مثلا آپ بکرا منڈی میں جاتے ہیں کوئی جانور خریدنے کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پہ. تو جب آپ کوئی جانور خرید لیتے ہیں، کوئی گائے ہے، کوئی بکرا ہے، آپ نے خرید لیا، 40,000 میں خرید لیا. کوئی گائے تھی تو آپ نے 80,000 میں، 1,00,000 میں خرید لی. اب جب آپ پیسے پکڑاتے ہیں بیچنے والے کو، بائے کو، سیلر کو، تو آپ اس سے وہ بکرا، وہ گائے لے لیتے ہیں، لیکن اس کے گلے میں ایک رسی ہے، وہ اس رسی کو جو ہے وہ اتار لیتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ رسی کیوں اتار رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے بکرا بیچا ہے، رسی نہیں بیچی.
تو آپ کہتے ہیں بھائی میں نے تو بکرا خریدا ہے، رسی سمیت خریدا ہے۔ اب اگر یہ اختلاف کورٹ میں چلا جاتا ہے تو قاضی کیسے فیصلہ کرے گا؟ قاضی عرف کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ جب اس سوسائٹی میں، اس علاقے میں جانور بیچا جاتا ہے تو اس کے گلے سے رسی اتاری جاتی ہے یا نہیں اتاری جاتی، تو جو عرف ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے کوئی مکان خریدا 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، سودا ہو گیا۔ اب تو خیر یہ سب چیزوں کی لکھت پڑھت ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی تھا اتنی لکھت پڑھت نہیں ہوتی، اب تو پراپرٹی ڈیلر والے درمیان میں انوالو ہو جاتے ہیں، بہت تفصیل سے لکھت پڑھت ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی چیز جو ہے وہ لکھنے میں رہ جائے، یا پہلے زمانوں میں تو یہ چیزیں عام طور پہ لکھی نہیں جاتی تھی۔ تو آپ نے مکان خریدا، اب جنہوں نے مکان بیچا تھا انہوں نے پنکھے اتار لیے، ٹیوب لائٹس اتار لیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا جی کہ واش روم کی ٹوٹیاں اتارنا شروع کر دیں، انہوں نے گھر کے دروازے اتارنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں نے مکان بیچا ہے، گھر کے دروازے تو نہیں بیچے۔ اب مکان میں کیا شامل ہے کیا نہیں شامل، یہ کیسے طے ہوگا؟ اگر اس پہ اختلاف ہو جائے وہ عرف سے طے ہوگا کہ جب مکان بیچا جاتا ہے اس علاقے میں تو کیا چیز اس میں شمار ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں شمار ہوتی۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں شمار نہیں ہوتی، آپ کا فرنیچر ہے آپ اتار لیتے ہیں، آپ کا گیزر ہے، آپ کے اے سی لگی ہوئی ہیں، جب آپ مکان بیچتے ہیں تو اس میں شمار نہیں ہوتے، آپ وہ اتار لیتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مکان میں شمار ہوتی ہیں وہ آپ نہیں اتار سکتے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے مکان بیچ دیا اور اب آپ کہیں کہ جی میں اس کی کھڑکیاں بھی اتار کے لے جاؤں، وہ میں نے نہیں بیچی ہیں، ایسا نہیں۔ تو عرف جو ہے نا وہ بہت سارے ہمارے ڈسپیوٹس میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ دلیل بن جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا عرف کا چیپٹر۔ تو عرف کے بعد ایک اور مصدر شریعت جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم مصادر شریعت کی بحث کو ہم مائنڈ اپ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں سورسز آف شریعہ ہیں جن پہ بحث موجود ہے، لیکن معروف یہی ہیں، اس لیے ہم اس کو زیادہ تفصیلی لیول پہ نہیں لے کے جانا چاہتے۔ تو یہ آخری جو مصدر ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ استصحاب۔ باب استفعال کا مصدر ہے استصحاب، صحبت سے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی صحبت طلب کرنا، کیونکہ باب استفعال کا خاصہ ہے کہ اس میں طلب کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو استصحاب جو ہے، استصحاب کیا چیز ہے، ٹیکنیکلی کیا چیز ہے، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ ٹیکنیکلی جو ہے وہ استصحاب سے مراد یہ ہے کہ ایک حکم جو ہے بس وہی رہے۔ اگر کسی نے مخالف حکم ثابت کرنا ہے تو وہ اس کے لیے دلیل لے کے آئے۔ مثال کے طور پہ حرمت ہے تو وہ حرمت ہی ثابت رہے۔ ماضی میں ایک شے کا حکم کیا ہے؟ حرمت کا ہے، تو حال میں بھی آپ اس کے اوپر حرمت کا حکم جاری کریں گے، الا یہ کہ کوئی جواز کی دلیل لائی جائے۔ ماضی میں اگر جواز کا حکم ہے ماضی میں، تو حال میں بھی آپ جواز کا حکم جاری کریں گے، الا یہ کہ حال میں کوئی حرمت کی دلیل لے آئیں۔ یعنی ایک چیز کا جو اصلاً حکم ہے وہی حکم اس کا جاری ہوگا۔ ایک چیز کا ایک مرتبہ ایک حکم ثابت ہو گیا تو اب اس کا وہی حکم ثابت رہے گا، الا یہ کہ مخالف حکم ثابت کر دیا جائے۔ اس کو ہم مثالوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اس کی جو اقسام ہے اس سے یہ تھوڑا سا واضح طور پہ ہمارے سامنے کھل کر آئے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس کی حجیت کی بحث ہے، حجیت میں کچھ علماء جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ظاہریہ، یعنی جن اسکول آف تھاٹس نے قیاس کا، استحسان کا استعمال بالکل نہیں کیا تو وہ استصحاب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور جنہوں نے قیاس اور استحسان کا درمیانے درجے کا استعمال کیا ہے، جیسے شوافع اور حنابلہ ہیں، تو ان کے ہاں یہ معتدل درجے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہ معتدل درجے میں استعمال کرتے ہیں، شوافع اور حنابلہ۔ اور جو مالکیہ اور
اور حنفیہ ہیں یہ سب سے کم استعمال کرتے ہیں اس کا، استصحاب کے پرنسپل کا، کیونکہ انہوں نے قیاس اور استحسان کو بہت زیادہ استعمال کر لیا نا. تو جنہوں نے قیاس اور استحسان کو بہت زیادہ استعمال کیا ان کو استصحاب کے اصول کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی، لیکن انہوں نے بھی اس کو مانا ہے. شوافی اور حنابلہ یہ درمیانے درجے میں اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں قیاس اور استحسان درمیانے درجے میں مستعمل ہے. اور ظاہریہ چونکہ قیاس اور استحسان کو بالکل نہیں استعمال کرتے، تو ان کے ہاں استصحاب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ والا. اگر ہم آئیں اس کی اقسام کی طرف، تو اس کی اقسام میں جیسے اس کی معروف اقسام میں ایک کیا ہے جسے کہتے ہیں استصحاب برات اصلیہ. برات اصلیہ یعنی اصلاً ہر شخص بری و ذمہ ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص جب تک بالغ نہیں ہوا تو اس پہ کوئی حکم ثابت نہیں ہے. جب بالغ ہو جائے گا تو اس پہ کوئی حکم ثابت ہوگا. ایک شخص سویا ہوا ہے تو اس پہ کوئی حکم ثابت نہیں ہے، جب بیدار ہوگا تو ثابت ہوگا. ایک شخص جو ہے وہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس پہ کوئی حکم ثابت نہیں ہے، وہ بری و ذمہ ہے ہر شرعی حکم سے، الا یہ کہ اس کے پاس عقل آ جائے. تو برات اصلیہ، اصل میں جو ایک شے کا حکم ہے وہی حکم ہم جاری کریں گے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہی آیت استصحاب کے لیے دلیل بھی بنائی جاتی ہے. خلق لکم، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، ما فی الارض جو زمین میں ہے. خلق لکم، لام، اس لام کو کہتے ہیں یہ لام منفیت کا ہے، یعنی بعض اہل علم نے کہا یہ لام کون تھے؟ منفیت کا ہے. اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. یعنی اصل حکم کیا ہے ہر چیز کا؟ ما فی الارض، ہر چیز کا اصل حکم کیا ہے؟ جواز کا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا. تو اصلاً ہر چیز جائز ہے، اصلاً ہر چیز جائز ہے، الا یہ کہ آپ اس کی ناجائز ہونے کی دلیل لے کے آئیں. تو یہ ہے برات اصلیہ، اصل کا حکم جو ہے وہ آپ جاری کریں گے، جو اس کا اصل حکم ہے. اور وہ اصل حکم کیا ہے؟ جواز کا. اصل حکم کیا ہے؟ کہ کوئی شرعی حکم کسی کے اوپر لاگو نہیں ہے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی شرعی حکم لاگو نہیں ہوتا. ہاں، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے. دوسرا کیا ہے؟ اس کو عام طور پہ استصحاب شریعت یا احناف کے ہاں استصحاب عقل کا نام دیا جاتا ہے. کوئی شرعی حکم اگر ایک مرتبہ ثابت ہو گیا نا، ایک حکم اگر شرعاً ثابت ہو گیا یا ایک حکم اگر عقلاً ثابت ہو گیا تو آپ اب اس کو ثابت ہی مانیں گے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے اس نے قرض لیا، ایک آدمی کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ یہ مقروض ہے، یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس نے قرض لیا ہے، اس پہ گواہان موجود ہیں. اب وہ مقروض کہتا ہے میں نے قرض دے دیا، اس کے لیے اب اسے دلیل لانی پڑے گی. اصلاً وہ مقروض ثابت ہو گیا، دلیل شرعی سے یا دلیل عقلی سے وہ مقروض ثابت ہو گیا، تو اب اس کے مقروض ہونا ہی جاری کیا جائے گا، اس کے مقروض ہونے کا ہی حکم لگایا جائے گا، الا یہ کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ مقروض نہیں رہا، اس نے اپنا قرض پے کر دیا. یہ تو تھا نا برات اصلیہ میں کیا ہے کہ کوئی شخص مقروض نہیں ہے، کوئی شخص مقروض نہیں ہے. ایک شخص دعویٰ دیتا ہے کہ فلاں میرا مقروض ہے، تو برات اصلیہ کے اصول کے مطابق کیا ہوگا؟ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ فلاں میرا مقروض ہے اسے دلیل لانی پڑے گی. اب ایک شخص مقروض ثابت ہو گیا، یعنی اصلاً یہ ہے کہ جب ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مقروض نہیں ہوتا، تو یہاں تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں میرا مقروض ہے اس کو دلیل لانی پڑے گی. اب یہ ہے کہ ایک بندے نے قرض لیا اور اس نے مانا ہے کہ میں مقروض ہوں، یا دو گواہان موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمارے سامنے قرض لیا یا لکھت پڑت ہوئی ہے. اب وہ مقروض کہتا ہے کہ جی میں نے قرض ادا کر دیا، تو اب اس کا قرض جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کوئی دلیل نہ لے کے آئے. تو یہاں وہ مقروض ہوگا اور یہاں پہ اصلاً وہ مقروض نہیں ہوگا، کیونکہ اصلاً وہ مقروض نہیں ہے. یہاں پہ وہ مقروض ثابت ہو گیا ہے تو اب اس کو مقروض ثابت مانا جائے گا، الا یہ کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ اس نے قرض ادا کر دیا ہے. تو یہ ہے شریعت
یا عقل کی روشنی میں جب ایک حکم ثابت ہو جائے تو اس کو ثابت مانا جائے۔ تیسرا جسے ہم کہتے ہیں استصحاب حکم، یعنی فقہاء نے اس کو استصحاب حکم کا نام دیا۔ ایک دفعہ ایک حکم ثابت ہو گیا تو اب اس حکم کو مانا جائے، یعنی حکم کی بنیاد جسے کہا جاتا ہے یقین کے اوپر رکھی جائے، شک پہ نہ رکھی جائے۔ حکم کی بنیاد یقین پہ رکھی جائے، شک پر نہ رکھی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ وضو ہے، ایک مرتبہ ثابت ہو گیا کہ اس نے وضو کیا تھا، اسے یقین ہے کہ اس نے وضو کیا تھا، پھر اسے شک پڑ گیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب کس کا اعتبار کرے گا؟ یقین کا اعتبار کرے گا، یقین کا اعتبار کرے گا۔ یعنی وہ وضو حکم ثابت ہے تو اب اس کو ثابت ہی مانے، اسے یہ یاد ہے پورے یقین سے کہ اس نے وضو کیا تھا، اب یہ شک ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو یقین اور شک میں سے کس پہلو کو لے؟ یقین کو لے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ جمہور کہتے ہیں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط اس میں ہے چونکہ شرع کا معاملہ ہے، تو مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں، شک کو لے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ شیطان تم میں سے آ کے کسی کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ کیا کرے؟ شیطان کو دفع کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے۔ تو جمہور کا موقف ہی ہمارے نزدیک جو ہے وہ راجح ہے، یعنی حنابلہ کا، احناف کا، شوافع کا یقین کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح سے اگر مثال کے طور پہ ایک اور مسئلہ طلاق ہے کہ شوہر نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دی، اب اسے یہ غلط فہمی لاحق ہوئی کہ اس نے 3 دی ہیں یا 1 دی ہے۔ اچھا، 1 کا اسے یقین ہے، 3 کا اسے شک ہے، تو اب جمہور کیا کہتے ہیں کہ جی وہ 1 کا اعتبار کرے گا، مالکیہ کہتے ہیں وہ 3 کا اعتبار کرے گا۔ اس کے بعد ہے استصحاب وصف، یعنی ایک چیز کا وصف ہے، اگر وہ ایک مرتبہ ثابت ہے تو اب اس وصف کو ثابت مانا جائے۔ مثال کے طور پہ پانی کا وصف کیا ہے؟ پانی کا وصف یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ طاہر ہے، پانی کا وصف ہے کہ وہ طاہر ہے۔ اب آپ پانی کو طاہر ہی مانیں گے، الا یہ کہ اس کا وہ وصف جو ہے وہ کیا ہو؟ تبدیل ہو جائے طہارت کا۔ پانی یعنی اس کے 3 اوصاف ہیں، رنگ، بو، مزہ۔ پانی کا ایک رنگ ہے، کلر ہے، ایک اس کی بو ہے، آرڈر ہے، ایک اس کا مزہ ہے، ٹیسٹ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی تبدیل ہو جائے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا وصف بدل گیا، یعنی طہارت۔ اگر یہ تبدیل نہ ہو تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس میں بہرحال اختلاف ہے، اس میں شوافع اور حنابلہ جو ہیں وہ تو اس کو ثابت مانتے ہیں، استصحاب وصف کو، لیکن مالکیہ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ دفع مضرت میں، یعنی اگر آپ نے کسی سے مضرت، ضرر کو دور کرنا ہو تو پھر تو یہ حجت ہے، لیکن جلب منفعت میں، یعنی اس سے اس کا کوئی حق ثابت ہوتا ہو تو پھر یہ حجت نہیں۔ کوئی نئی منفعت، کوئی فائدہ ثابت ہوتا ہو تو اس میں نہیں۔ اس سے آپ ضرر کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ اس کو مان لیں، استصحاب کو، کہ اس قسم کو، لیکن اگر اسے کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر نہیں۔ مثال کے طور پہ گمشدہ آدمی، مسنگ پرسن جسے کہتے ہیں آپ، گمشدہ آدمی۔ اب گمشدہ آدمی جو ہے وہ زندہ ہے، اس کا وصف کیا ہے؟ گمشدہ آدمی کا وصف کیا ہے؟ زندہ ہے، یعنی ہم استصحاب وصف پڑھ رہے ہیں نا، اس کا ایک وصف ہے زندہ ہے، 4 سال سے گم ہے، 10 سال سے گم ہے، تو 10 سال بعد بھی کیا آپ اس کو زندہ ہی سمجھیں گے؟ تو جمہور تو یہی کہتے ہیں، یعنی شوافع اور حنابلہ، کہ آپ اس کو زندہ سمجھیں گے، آپ اس کو زندہ کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے جو ایسٹس ہیں، اس کا جو مال ہے وہ اس کا مال اور اس کے ایسٹس رہے گا، اس کو آپ وراثت بنا کے تقسیم نہیں کریں گے، کیونکہ وراثت تو بنتی ہے اس کے فوت ہونے کے ساتھ، تو ابھی تو آپ کو کوئی یقینی خبر نہیں ملی اس کے فوت ہونے کی، تو آپ اس کے مال کو مال وراثت نہیں بنائیں گے۔ اور اسی طرح اس کی جو منقوعہ ہے وہ بھی اس کی منقوعہ رہے گی، اس کے نکاح میں رہے گی اس کی بیوی، اس کو طلاق نہیں ہوگی یا اس کا نکاح ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بیوہ تو ہوئی نہیں، تو وہ زندہ ہے تو وہ زندہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ دفع مضرت میں آپ اس کو حجت مان لیں، جلب منفعت میں نہ مانیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی
اس کے جو ایسٹس ہیں اپنے، جب وہ گم ہوا تھا تو اس وقت اس کے کچھ ایسٹس ہے، کچھ مال و دولت تھا، کچھ بھی تھا، اس کو تو آپ تقسیم نہ کریں، کیونکہ اس میں اس کے لیے ضرر ہے، نقصان ہے، کہ اس کا مال ہے، اس نے محنت سے کمایا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس دوران میں 8-10 سال سے وہ مسنگ پرسن میں ہے، اگر کوئی اس کا رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، اس کا والد مثال کے طور پہ، اس کی والدہ، اور اب وہاں سے اس کو کوئی حصہ ملتا ہے تو یہ حصہ اس کو نہ ملے، یہ حصہ اس کو نہ ملے، نئی وراثت اس کے لیے ثابت نہ ہو، تو دفع مضرت میں وہ حجت مانتے ہیں، جلب منفعت میں نہیں۔ اور ایک اور قسم جو استصحاب کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ استصحاب حکم اجماع، یعنی ایک مسئلے میں اجماع ہو گیا، مثال کے طور پہ تیمم کب ہوگا؟ جب پانی نہیں ہوگا، جب پانی نہیں ہوگا تو اس وقت تیمم ہو سکتا ہے، پانی مل جائے تو تیمم نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی، اس نے نماز شروع کر دی، اس نے پانی تلاش کیا، اس کو نہیں ملا۔ عام طور پہ فقہا نے یہ کہا ہے کہ 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں پانی تلاش کرے، بہرحال اس نے ممکن حد تک تلاش کی، اس کو پانی نہیں ملا، اس نے نماز کے لیے نیت باندھ لی، اس کے بعد اس کو پانی مل گیا۔ اب نماز میں کیسے پانی مل گیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ بارش شروع ہو گئی، دوسری تیسری رکعت میں تھا، بارش شروع ہو گئی، تو اب کیا وہ نماز مکمل کرے؟ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مقدور پر کوشش کی، ایفرٹ کی، پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا، اب اس نے تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز پڑھ رہا ہے، دوسری تیسری رکعت میں ہے کہ اس کو پانی مل گیا، مثال کے طور پہ بارش شروع ہو گئی، تو اب کیا وہ اپنی نماز توڑے، وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے، یا پھر وہ اپنی نماز کو جاری رکھے؟ تو اب اس میں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو توڑے اور وضو کرے۔ تو جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے تو وہ بیسیکلی اس کو جاری کرتے ہیں، حکم اجماع کو۔ حکم اجماع کیا ہے کہ پانی نہیں ملا تو اس نے تیمم کر لیا، تو اب تیمم تو اس نے جو ہے وہ کر لیا، پانی نہیں ملا تھا اس کو تو اس نے تیمم کر لیا، تو تیمم تو اس کے لیے اجماعاً جائز ہوا نا۔ پھر اس نے نماز شروع کی، یہ نماز جو اس نے شروع کی ہے تو اجماعاً اس کی نماز شروع کرنا تیمم کے ساتھ صحیح تھی، تو اس لیے اب اس کو ختم کرنا بھی اس کے لیے تیمم کے ساتھ صحیح ہے، تو اس کو دوبارہ نماز توڑ کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ پانی مل گیا تو اس لیے اب وہ کیا کرے، دوبارہ وضو کرے۔ تو یہ ہمارا مصادر شریعت کے حوالے سے بحث تھی ہماری، جس میں ہم نے استصحاب کو بھی کچھ ڈسکس کر لیا۔ تو انشاءاللہ سے اب ہمارا آخری بڑا موضوع رہ گیا اجتہاد اور تقلید کا، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا اصول فقہ کا یہ جو کورس ہے، ایک بگننگ لیول کا آپ کہہ لیں کورس ہے جو ہم نے یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے تیار کیا ہے، تاکہ انہیں کچھ جو ہے وہ یہ معلوم ہو کہ فقہا جو ہے وہ کس طرح سے محنت کرتے ہیں قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ کے حکم شرعی کو تلاش کرنے کے لیے، تو اس کا ایک اوور ویو مکمل ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔